بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مشتاق منہاس اور میں نصرت جاوید۔ مشتاق منہاس صاحب، آج کا دن پاکستان میں تقریباً ہر جگہ دھماکے ہوتے رہے ہیں۔ ابھی ایک میزائل کی خبریں آ رہی ہیں میران شاہ کی، شمالی وزیرستان کی۔ صبح ہمارے یہاں واقعہ ہوا ہے، اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ایک آدمی برقع پہن کے گھس گیا تھا۔ ایک کوئٹہ میں واقعہ ہوا ہے، دیر بالا میں ہوا ہے، لنڈی کوتل میں بھی ہوا ہے۔ یہ تمام واقعات اس وقت ہو رہے ہیں جبکہ پارلیمنٹ ان کیمرہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس میں وہ بریفنگ لے رہے ہیں، سوال ہو رہے ہیں، جواب ہو رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ تو بیٹھ کے ابھی یہ فیصلہ غالباً یہ کر رہے ہیں کہ یہ جنگ ہماری ہے یا امریکہ کی ہے تو کیوں ہے، کیسے لڑنی ہے، کیسے نہیں لڑنی۔ لیکن وہ قوتیں جو پاکستان میں مختلف وجوہات کی بنا پر جنہوں نے ریاست کو چیلنج کیا ہوا ہے، کیاس کو اور خوف کو اور انسیکیورٹی کو پھیلا رہی ہیں، وہ تو بھیا پوری طرح ایکٹیو ہے۔ اب اس پورے کانٹیکسٹ کے اندر جہاں پہ ایک طرف یہ لگ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے غالباً کو پالیسی کو یا ریویو کیا جا رہا ہے یا نئی پالیسی بنانی ہے یا جو موجودہ پالیسی کی کنٹینویشن کوئی انگوٹھا لگوا کے ساتھ کروانا ہے، اس میں ایک جو بڑی اہم جماعت ہے ہمارے ملک کی، جماعت اسلامی، وہ اس پروسیس سے ایسے لگ رہا ہے جیسے باہر ہے۔ اور دوسرا خالی وہ نہیں، دیکھیں اگر آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نواز گروپ ان کے لوگ بھی گئے تھے، لیکن وہ بھی اس بریفنگ کے مندرجات سے کوئی زیادہ مطمئن دکھائی نہیں دیتے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جس وقت ڈی جی ایم او وہاں پر بریفنگ دے رہے تھے، کافی بڑی تعداد میں لوگ ایم این ایز جو ہیں وہ اجلاس سے اٹھ کے باہر آ گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیا، یہ تو وہ ساری چیزیں جو یا اخبارات میں چھپی ہوئی ہیں یا لوگ ذاتی طور پر جانتے ہیں، ہم تو یہ بنیادی کچھ سوالات جو بڑے اہمیت کے عمل ہیں اور جس میں سب سے زیادہ کہ مشرف صاحب کو بلائیں، مشرف صاحب ہمیں بتائیں، وہ جب جو بھی آپ بار بار تیسرے چوتھے دن سے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آ کے بتائیں کہ کیا ٹرم اینڈ کنڈیشن تھی، ہم نے یہ جو حملے ہو رہے ہیں یہ ہم نے اجازت دی ہے نہیں دی ہے، انڈیا جو ہے امریکہ جو ہے ویسے ہی ہمیں جو ہے نا دبا رہا ہے، اب الیکشن تک یہی صورتحال چلے گی، نئی جو گورنمنٹ آئے گی کیا ہوگی، تو پالیسی پہلے سے بن چکی ہے۔ اب جو لوگ اس سسٹم سے باہر ہیں، دوسری طرف یہ جان بم دھماکے جان نہیں چھوڑتے۔ آپ پالیسی بنائیں گے تو کیا بنائیں گے بھائی جان؟ جب تک اگر امریکہ طالبان سے بات کر رہا ہے سعودی عرب میں، تو نصرت صاحب کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ آپ کی جنگ ہے ہی نہیں، آپ کے یہ پارلیمنٹ کے یہ لوگ اس کو اپنی جنگ بنائیں گے؟ کبھی نہیں بنائیں گے۔ پیس پارٹی ایک ایشو اٹھائے گی، ایک ریزولوشن لیکن نہیں ہوگا۔ یہ ہے کہ میرے پیارے بھائی، اب کچھ چیزیں جو ہے نا ہمارے ہاں بہت ایک یعنی فیشن بننا شروع ہو گئی ہیں۔ جیسے میں نے خود، جیسے آپ نے کہا 4 دنوں سے میں بھی بات کر رہا ہوں، میں خود ان افراد میں شامل تھا جو یہ کہتا تھا کہ جی عوامی نمائندے بیٹھیں، دیکھیں، انسان وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتا ہے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ نے جو پوائنٹ اٹھائے بالکل ٹھیک اٹھائے، سوال یہ ہے، لیکن سوال یہ تھا آپ جو کہہ رہے تھے اور اس میں فرق ہے۔ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کو آئیں، بتائیں اور یہ سمجھائیں کہ یہ کیا کیا تھی، اصل بات بتائیں آپ، یعنی جو چکر دینے والی بات نہ بتائیں، آپ اصل بتائیں کہ ہماری مجبوریاں کیا ہیں، ہم کس لیے یہ جنگ لڑ رہے ہیں، یہ ہماری جنگ ہے یا نہیں ہے، کیا معاہدات ہوئے، کیا ہوا، یہ اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ طالبان کے پاس گاڑیاں کہاں سے چل رہی ہیں، پیچھے سے فنڈنگ کون کون کر رہا ہے، کون سا ملک ہے، کس روٹ سے آ رہا ہے، یہ ساری چیزیں پتہ لگ گیا ہے۔ میں ابھی سنے تھے نا آگے، اور اس کے بعد یہ کر کے آپ کا اگر مقصد یہ ہوتا کہ آیا یہ ہم جنگ جاری رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے، ہم کیا وہ پیسہ جو کہ امریکہ بلاک کر دے گا یا وہ جو پریشر اس جنگ کو خاتمے کے بعد آپ سے فیس کر سکیں گے، یہ قوم کے سامنے رکھتے تو شاید ہماری نمائندے، لیکن وہاں پر جو جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، جس طرح کے فسانے گھڑے جا رہے ہیں، جس طرح کسی نے کیا، مجھے بتائیں ایک بنی بنائی قرارداد وہاں پر پیش ہو جائے گی۔ میں آج ایک مزے کی بات بتاؤں، آج وہاں پہ ایک، اب آپ سنیں، آپ اس کو یہ مذاق والی بات نہیں ہے، اصل آج پولیس لائن میں بم دھماکہ ہوا، 4 آدمی ٹوٹل زخمی ہوئے۔ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے باقاعدہ کمپنسیشن کا اعلان ہو گیا کہ اس دھماکے میں مرنے والوں کے لیے 3 لاکھ روپیہ جو ہے ہم نے، مقصد آپ پہلے چیک تو کریں، اسٹینڈرڈ ہو گیا کہ آپ ایک جو آپ چیک تو کریں کہ بھائی مرا بھی ہے یا نہیں، اگر کوئی موت ہو جائے ہو رہے ہیں اور اتنا ہم نے آٹو پہ لگائی ہوئی ہیں چیزیں، آٹو پہ لگائی ہوئی ہیں ساری چیزیں، آٹو پہ، اللہ یہ ملک بھی آٹو پہ چل رہا ہے۔ اب جس طرح آپ بات کر رہے ہو، تو ابھی تھوڑی دیر پہلے کاشف جو پروگرام کر رہا تھا تو اس میں غلام احمد بلور صاحب تھے اور وہ حنیف عباسی صاحب، اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں وہاں پر بھی تھے، میں نے ان کو میر صاحب کے پروگرام میں دیکھا تھا۔ راول پنڈی شہر کی کافی بد نصیبی ہے، جب بھی ایک نہ ایک کلاؤن ہمیشہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ بیٹھے ہوئے نے کہہ رہے ہیں کہ ان کو پیسہ کون دے رہا ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے کون دے رہا ہے،
آپ کیوں نہیں کھل کے نام لیتے کہ اسفندیار ولی پہ حملہ کروایا ہے انڈیا نے؟ اچھا بھی اب جن پہ حملہ ہوا ہے وہ نام نہیں لے رہے. انہوں نے بڑا کلیئرلی بتا دیا حنیف عباسی صاحب نے کہ اصل ذمہ دار کون ہے وہ، یعنی پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، بات انہوں نے ختم کر دی. میں جو باتیں مشتاق منہاج صاحب آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تو آپ ڈسکشن جاری رکھیے، یہ ایک انٹلیکچوئل ڈسکشن ہوگی آپ کی، آپ اس کو جاری رکھیں، اور یہ ایک دن والا معاملہ نہیں ہے. اور میں اصرار کرتا ہوں کہ اس وقت تک آپ نئی پالیسی نہیں بنا پائیں گے. ہم کوئی ٹرائل کا مطالبہ نہیں کر رہے. آپ جنرل پرویز مشرف صاحب کو یہاں نہیں بلا سکتے، کابینہ کی ڈیفنس کمیٹی کے سامنے بلا لیں، وہاں نہیں بلا سکتے. جو فورن پالیسی کے اوپر اسفندیار ولی صاحب اس کے قائد ہیں، وہاں پہ نہ صرف انہیں بلائیں بلکہ جناب آپ جنرل محمود کو بلائیں کہ جی کیا آپ سے بات کی تھی وہ سٹون ایج والی، جنرل عزیز صاحب سے بلائیں، اور جی آپ نے کیا لکھا پڑھی کیا ہے، کیا ارینجمنٹ ہوئی. اس کے بعد وہی جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ ٹھیک ہے اگر ہماری بدقسمتی ہے، کیونکہ ابھی تک تو میرے پیارے بھائی جب سے اس ملک کے اندر ایوب خان کی مداخلت شروع ہوئی ہے ہم امریکہ کی ہی وار لڑتے رہے ہیں، خواہ وہ کبھی سیٹو ہو یا سینٹو ہو. اس کے بعد پھر افغانستان کی آزادی کی جنگ جس کو جہاد کے نام پہ آپ نے لڑی ماشاءاللہ روس کو توڑنے کی، اور اب دوبارہ افغانستان کے تحفظ کی اور آزادی کی جنگ. آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں نصرت صاحب. یہ لوگ حنیف پٹواری کا احتساب اس کو نہیں بلا سکتے تو آپ کیا جنرل مشرف صاحب جو آرام سے 7-8 سال اس ملک کی قسمت کے ساتھ کھیلنے کے بعد اب جو گولف کھیل رہے ہیں، بڑے مزے لوٹ رہے ہیں، باقاعدہ جو ہے نا چلت پھر رہتا ہے، لوگ آتے جاتے ہیں ان سے. اب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ خود بھی جاتے ہیں جا کے ہارمونیم پہ جی ساری چیزیں کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں آپ ان سے پوچھنے والا آپ کا پیس پارٹی کی حکومت یہ کوئی بھی حکومت یہ ان سے پوچھے گی؟ نہیں پوچھے گی. ان کو تو ان کا بس چلتا ہے صرف افتخار محمد چودھری پر کہ تمہیں نہیں لگانا کہ تم نے جنرل مشرف کو ٹف ٹائم دیا تھا، ہم نہیں دے سکے، ہم فیسیلیٹیٹ کرتے رہے، آپ نے اس کو اس کا انتقام لے رہے ہیں اس سے. دوسری بات یہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر یہ اتنے بڑے بڑے فیصلے، یہ 30 لاکھ روپے کا ایک ایکسپلوسیو ڈیٹیکٹر آتا ہے اسلام آباد میں، کیا پورے ملک کی ضرورت ہے؟ آپ کہنا کہ یہ پالیسی اکوپمنٹ پیسہ آ رہا ہے اس ساری دہشت گردی کی جنگ لڑنے کے لیے. اسلام آباد میں ایک نہیں ہے، 4-5-6 ہزار تک پولیس کی نفری ہے، سارے ڈپلومیٹک پروٹیکشن فورس میں چلی گئی ہے، VVIPs کو تحفظ دے رہی ہے. لوگوں کا تو برا حال ہے. اور رینجرز کو بلایا ہم نے اپنی مدد کے لیے. اب آپ دیکھیں مذاق بنتا رہا کہ پولیس جو ہے پولیس رینجر اندر بیٹھے مورچے میں، باہر پولیس لگی ہوئی ہے ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے. بہرحال وہ جو ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں یعنی قاضی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. السلام علیکم جی قاضی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی قاضی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آئی ایم گیون ٹو انڈرسٹینڈ صبح سے آپ بہت زیادہ میٹنگز میں کنسلٹیشنز میں مصروف تھے. میں سر آپ کی اس بات کو تو سمجھتا ہوں جو آپ نے ہمیں لاہور میں آپ نے بتایا تھا ہمارے لوگوں کو، ہم نے اس کو بولتا پاکستان میں چلایا بھی تھا کہ چونکہ آپ نے ٹرین مارچ کا اعلان پہلے کر چکے تھے اور دوسرا آپ کی جماعت کے سینیٹرز موجود ہیں تو جو کچھ ان کیمرہ جو بریفنگ ہو رہی ہوگی وہ چونکہ آپ تک پہنچ جانی تھی تو آپ کی شاید ذاتی موجودگی وہاں پہ ضروری نہیں تھی. یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن قاضی صاحب کچھ ایسے محسوس ہو رہا ہے، یہ تاثر ڈیولپ ہو رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ اس پروسیس سے باہر ہیں بلکہ چونکہ آپ اس کے بعد آپ نے 25 اور 26 کو مینار پاکستان پہ بھی اپنا ایک اجتماع کا دے رکھا ہے کہ آپ کوئی تحریک کی تیاریاں کر رہے ہیں. اور یہ بات آپ نے قاضی صاحب ہمارے بولتا پاکستان میں 2-3 مرتبہ کہی ہے کہ آپ اس حکومت کو غیر مستحکم نہیں کرنا چاہتے. تو یہ تاثر بن رہا ہے کہ جیسے جماعت اسلامی یہ جو ایک قومی ایفرٹ ہو رہی ہے چاہے دکھاوی کی ہو کہ جی کوئی پالیسی بنے اس پروسیس سے باہر ہے. ویسے یہ جو ہماری تحریک ہے یہ عوام کو بیدار کرنے کی تحریک ہے کہ عوام بیدار رہیں، ویجیلنٹ رہیں اور وہ ہوشیار رہیں اور وہ حکومت پر نظر رکھیں. اس کا مطلب کہ کوئی ڈیسٹیبلائز کرنا، غیر مستحکم کرنا نہیں ہے حکومت کو. اس کا مطلب یہ ہے ہماری تحریک کا کہ حکومت کو سیدھے راستے پر رکھیں اور ان کو قومی مفاد کے خلاف کام نہ کرنے دیں. ہم یہ